من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار و منکرین قیامت اللہ کے دین اور فرمودات سے باغی اور دور لوگ جب آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں انکار اور اللہ رب العزت کی احکامات کی خلاف چلنے کا، اب ان کے بالمقابل جن لوگوں نے ایمان کا راستہ انتخاب کیا، اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے راستے پر چلے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک، یہ ان لوگوں کے لیے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے حکم سے اقوام کو انہوں نے رشد و ہدایت کی کوشش کی، ان کے ماننے والے بھی اس شرط میں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا ایمان لایا جو حق تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لایا جو حق تھا اور جس کا حکم تھا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ان سب کو یہ نعمت اور یہ سعادت حاصل ہوگی۔ ان المتقین فی جنات، اب قیامت جب ہوگی وہ لوگ جہنم، یہ لوگ جنات، جنتوں میں ہر ایک کی جنت دوسرے سے الگ، ہر ایک کی جگہ دوسرے سے الگ۔ جس طرح آپ کو کسی علاقے میں ایک مکان حاصل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکان صرف آپ کا ہے اور لوگ اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں، وہاں بھی یہ حالت ہے۔ فی جنات، انواع و اقسام کی جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور ان جنتوں میں انواع و اقسام کی چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ جنات انواع و اقسام کی ثمرہ دینے والے درختیں، پھل اور پھول اور خوشبو فراہم کرنے والی درختیں، ان درختوں کے پتوں کے جنتی باد کی وزش کے سبب جو سرسراہٹ ترتراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی لطیف اور دلچسپ آواز، انسان کو سکون اور سرور فراہم کرنے والی آواز، ان پرندوں کے جو اس درخت سے اس پر، اس میں، اس پر، اور جو آپ کو دیکھ کر کے یا آپ انہیں دیکھ کر تمنا کرے کہ کتنا اچھا پرندہ ہے یار، میں اس کو دیکھ لوں، آ کر حاضر ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، آپ کی انگلی پر، آپ کے ہتھیلی پر، آپ کے کندھے پر، آپ کے سامنے، جہاں چاہو بیٹھ جائے گا۔ گوشت کھانا چاہو تو وہی اسی پرندے سے آپ کو تر و تازہ کباب فراہم ہوگا، کالی خوشی ہو، وہ پرندہ اڑ کر چلا جائے گا۔ الگ دنیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں پر اپنے آپ کو ان اصول و ضوابط کے مطابق بنا لو۔ جنہوں نے ایسا کیا نا
ان المتقین فی جنات و نعیم، تقوی شرط ہے۔ اور تقوی کا معنی اللہ کی ناراضگی سے خوف کھانا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنے قول سے، فعل سے، مال سے، منصب سے، دولت سے، عزت شہرت سے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جنت میں جو نعمت اللہ انہیں عنایت فرما دیتے ہیں وہ نعمتیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ اچانک نہیں ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے، قیامت کے قیام سے پہلے، میدان محشر میں آنے سے پہلے یہ نیک لوگ تھے۔ نیک کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر چلنے والا، اس سے علاوہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جو قرآن پر نہیں چلتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چلتا، وہ نیک نہیں ہے۔ ان کے کچھ خصوصیات بیان فرماتے ہیں، دیکھو آپ بھی اپنے نام لکھوا دو اس صف میں، جاؤ اس فہرست میں اپنے نام شامل کرا دو، جاؤ اس گروپ میں شامل ہو جاؤ، ممبر بن جاؤ، آسان ہے۔ پہلی بات انہم کانوا قبل ذلک محسنین، قرآن اور سنت پر چلو، یہ احسان۔ دوسری بات کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ ایسے لوگ تھے رات کو یہ بہت کم سوتے تھے۔ کس طرح؟ رات آتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز، جاگتے رہے، انتظار کرتے رہے عشاء کی نماز کا۔ او میرے بھائیوں بہنوں، میرے پیارے بچوں، یہ اعمال ہیں آپ کی قیمت بڑھانے والی۔ عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سو گیا۔ سونا تو ہے لیکن قلیلاً، کم، کیونکہ پھر وہ بالاسحار ہم یستغفرون، وبالاسحار ہم یستغفرون، پھر وہ فجر اور فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے آپ کو تیار کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں۔ استغفار کا معنی بخشش کا طلب، یا اللہ ہمیں معاف فرما، معاف ہے۔ جو یندہ یا بندہ فارسی کا مقولہ ہے، تلاش کرنے والے کو مل جاتا ہے جس چیز کی وہ تلاش میں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی رضا کے طالب اور متلاشی ہیں، کیوں نہ یہ مل جائیں گے ضرور۔ یہ دو نشانیاں بلکہ تین نشانیاں۔ چوتھی نشانی وفی اموالہم حق، اللہ فرماتے ہیں جو مال ہوں گے ان کے پاس، حالانکہ مال، میراث، یہ زمین، مالکیت، ملک، سب کچھ ویسے تو اللہ کے ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیے۔ وفی اموالہم حق، ان کے مال میں حق ہے اوروں کا۔ وہ کون ہے؟ السائل والمحروم۔ سائل وہ آدمی ہے کہ جو ہر جگہ چلتا پھرتا مانگتا پھرتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہوتا اس کے پاس کہ کوئی دے یا نہ دے، جاتا ہے اللہ کے نام پر، دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ تو کچھ بیکاری ایسے بھی جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ لیکن محروم ایسا نہیں ہے، وہ ہر ایک کے سامنے نہیں جا سکتا، اس کو تلاش کر کے دو، وہ تو نہیں جا سکتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو اپنے پڑوسی میں دیکھ لو، اپنے خاندان میں دیکھ لو، عزیزوں میں دیکھ لو، رشتوں ناتوں میں دیکھ لو،
جاؤ اس سے پہلے کہ وہ بے بس ہو جائے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھ لے کہ کیوں اس فقیر کو، اس ضعیف کو کھانا فراہم نہیں کیا۔ تو ان شرائط کے مطابق فرمایا دیکھو گے ان لوگوں کو جو ان المتقین فی جنات النعیم، جو متقین اور جنات نعیم کے مالک ہوں گے، ان میں یہ خصوصیات ہوں گے۔ جاؤ دیکھ لو اور اپنے اندر یہ خصوصیات لے آؤ، کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے زندگی تو انہی مقاصد کے لیے دی ہے، تو پھر پیچھے رہنے کا معنی کیا؟ آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے فہرست میں شامل کرو جن پر قیامت کی وہ خوشیاں ہوں گی کہ جن کا کبھی انتہا نہیں رہے گا۔ جس طرح سے دنیا کی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں ہمیں آخرت کے پیچھے بھی اسی طرح بھاگ دوڑ کرنا چاہیے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ لمحات میرے اور آپ کے نام اعمال میں، حسنات میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ